السلام علیکم بیٹا. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تجارتی چکر کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے یا تجارتی چکر کا علاج بیان کریں. بیٹا دیکھیں، ہم نے تجارتی چکر کے متعلق پڑھا کیا ہوتا ہے کہ اس میں معیشت گرم بازاری سے لجت، پھر سرد بازاری اور پھر بالی، پھر گرم بازاری، یعنی اس طرح یہ سرکل جاتا ہے. پھر ہم نے اس کے مختلف قسم کے نظریات، اس کی مختلف قسم کے وجوہات کو دیکھا. تو بیٹا تجارتی چکر کا علاج کے لیے دو طرح کے ایک قسم کے اقدامات کیے جیسے ایک تو امتناعی اقدامات اور دوسرے تدبیری. ایک یعنی ہونے سے پہلے روک لینا، اور دوسرا کیا ہے کہ اگر آ جائے تو پھر کس طرح اس کو. تو پہلے میں ہے بیٹا کہ ایسے اقدامات کی مدد سے تجارتی چکر کے شروع ہونے کو روکا جائے تاکہ معیشت میں برے حالات رونما نہ ہوں. تجارتی چکر کی سب سے بڑی پیش پیداواری ہے، یعنی چیزوں کو ان کا زیادہ پیدا کرنا. صنعت کار کیا کرتے ہیں، لالچ کے منافع کے لالچ میں اشیاء کو اس کی طلب سے زیادہ پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے تجارتی چکر پیدا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کوئی نظام واضح کریں جس سے یہ چیزیں ایکسٹرا چیزیں نہ پیدا ہوں بلکہ صرف اتنی ہی چیزیں پیدا ہوں جتنی کہ معیشت میں ضرورت ہے. اگر ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا، آپ کی معیشت میں تجارتی چکر شروع نہیں ہوگا. اس کے بعد ہے تدبیری کے ایسے اقدامات جس سے تجارتی چکر کے اثر کو زائل کیا جا سکے. معیشت کو تجارتی چکر سے نجات دلائی جا سکتی ہے. عام طور پر اس کے لیے تین قسم کے اقدامات کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے سرکاری مالیاتی پالیسی اور زرعی پالیسی اور بین الاقوامی تدابیر. سرکاری مالیاتی پالیسی سے مراد ایسے اقدامات جو حکومت اپنی آمدنی اور اخراجات کو کم و بیش کر کے تجارتی چکر کو کنٹرول کرتی ہے. اگر ملک میں خوشحالی کا دور ہے تو حکومت اپنا فاضل بجٹ بنائے گی. اس طرح حکومت کو آمدنی زیادہ اور اخراجات کم کرنے اور لوگوں کی بڑھتی ہوئی آمدنی پر ٹیکس عائد کرے گی، اور ٹیکس کی شرح میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے. اور ٹیکس کی شرح میں اضافے کا ایک اہم مقصد لوگوں کی قوت خرید کو بھی کم کرنا اور افراط زر کو کنٹرول کرنا. گرم بازاری کی دنوں میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے. نجی سرمایہ کاری کی وجہ سے حکومت اپنی سرمایہ کاری کم کر دیتی ہے، جس سے افراط زر کم کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح بیٹا کیا حکومت اپنے اخراجات کو کم یا زیادہ کر اپنے اس کا کیا کر سکتی ہے، تجارتی چکروں کا علاج کر سکتی ہے. اس کے بعد زرعی پالیسی. زرعی پالیسی بیٹا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پڑھی بھی ہے کہ مرکزی بینک زر کی رسد کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے جو اقدامات کرتا ہے وہ کیا زرعی پالیسی کہتے ہیں. پالیسی کی مدد سے مرکزی بینک زر کی مقدار کو کم کرنے کے اقدامات کرتا ہے. خوشحالی کے دور میں قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، کاروباری افراد کے منافع جات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں کم کرنے کے لیے مرکزی بینک زر کی رسد کو کم کر دیتا ہے. اور اس مقصد کے حصول کے لیے مرکزی بینک اوپن مارکیٹ آپریشن یعنی کھلے بازار کا عمل کرتا ہے، شرح بینک میں تبدیلی لاتا ہے. شرح بینک آپ جانتے ہیں کہ جس شرح پر مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو قرضہ دیتا ہے. محفوظ متناسب سرمایہ کی مقدار میں تبدیلی، زر نقد کے تناسب میں تبدیلی. تو افراط زر کے دنوں میں ان کو بڑھایا جاتا ہے، سب چیزوں کو، یعنی ان چاروں کو. کہ پہلے تینوں اوپن مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سیکورٹیز بانڈز وغیرہ کو بیچا جاتا ہے عوام کو، اور جبکہ شرح بینک کی پالیسی محفوظ متناسب سرمایہ کی مقدار میں تبدیلی اور زر کی مقدار نقد کی تناسب میں تبدیلی میں اضافہ کیا، جبکہ تفریط زر میں اس کے الٹ کیا جاتا ہے اور ان کی شرح کو کم کیا جاتا ہے. بین الاقوامی تدابیر. تجارتی چکر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایک ملک میں پیدا ہو تو بین الاقوامی تجارت کے ذریعے دوسرے ملک کو بھی اس میں لپیٹ لیتے ہیں. تو تجارتی بینکوں کو دوسرے ممالک کو محفوظ رکھنے کے لیے دو قسم کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. نمبر 1، اشیاء کی پیدائش پر بین الاقوامی کنٹرول. بڑے ممالک کو چاہیے کہ نئی صنعتیں پسماندہ ممالک میں قائم کریں، اور حکومت درآمدی اشیاء کی اتنی مقدار کو ملک میں آنے دے جس سے ملک میں سرد بازاری کا حالات پیدا نہ ہوں. سرمایہ کاری پر بین الاقوامی کنٹرول.
تجارتی چکر کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بین الاقوامی سطح پر سرمایہ کاری کو کنٹرول کیا جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ امیر ممالک پسماندہ ممالک میں سرمایہ کاری کریں اور آسان شرائط پر قرضہ جات دیں. تو اس طرح بیٹا ہم کیا ہے اپنے ملک میں تجارتی چکروں کا کے اثرات کو زائل کر سکتے ہیں اور ملک کو معاشی ترقی لا سکتے ہیں. تو بیٹا یہ ہمارا چیپٹر ختم ہوا. اب ہمارا اوپن کھلی معیشت یا اوپن مارکیٹ اوپن اکانومی کا ایک چیپٹر رہ گیا, وہ انشاءاللہ ہم کل سے سٹارٹ کریں گے اور اس سے پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ حافظ.